جو مشرکین کا طبقہ ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ پر بعد میں کیا ہوئے؟ طلقاء بنے. یہی لوگ کیا ہوئے؟ طلقاء بنے. لہٰذا جب بھی صحابہ کرام کی فضیلت کی آیتیں اتر رہی تھیں تو اس میں یہ مشرکین شامل نہیں ہیں. طلقاء میں اور اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کرو، صحابہ اور ہیں، طلقاء اور ہیں، بس یہی ہمارا مطالبہ ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام حسن نے صلح کر لی. جب امام حسن نے صلح کر لی تو تم کیوں راضی نہیں ہو؟ کہ جناب مثلا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی کہے کہ جی میرے آج کے زمانے میں ہماری بائک کی جو سائلنسر ہے اس کا جو دھواں ہے وہ بھی جو ہے وہ فلاں سے افضل ہے. اگر میں اس طرح کسی کے ساتھ تشبیہ دوں تو اس طرح کی تشبیہات یہ کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم صلح امام حسن علیہ السلام کے پر گفتگو کریں گے. یہ صلح کیا تھی، کس کے ساتھ ہوئی، اس کی کیا شرائط اور کیا اسباب تھے، اس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میں پہلے اس پہ مختصر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں قدر تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ ہم بہت آج کل سن رہے ہیں کہ جب امام حسن نے صلح کر دی تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو آج ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے کہ اسباب کیا تھے جسے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے. لیکن اس صلح پہ بات کرنے سے پہلے میں کچھ اصطلاحات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ فرق لوگوں کو معلوم ہو جائے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام ہیں، سب صحابہ ہیں، سب برابر ہیں. تو قرآن مجید میں لفظ صحابہ کن کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کن کے لیے بولا گیا ہے؟ مہاجرین، انصار. اور اس پہ بھی میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ صحابہ کون ہیں، آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو لفظ کہتے ہیں کہ جی سب صحابہ برابر ہیں، تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام خود وہ ان لوگوں کو کیا سمجھتے تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اور جن سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی. یعنی شامیوں کے بارے میں صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کا کیا موقف تھا؟ کیا وہ انہیں صحابہ کی کیٹیگری میں رکھتے تھے یا کسی اور کیٹیگری میں رکھتے تھے؟ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں. ایک لفظ ہے طلقاء اور دوسرا لفظ ہے مؤلفۃ القلوب. یہ مؤلفۃ القلوب کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہے. آپ اس مؤلفۃ القلوب کے تحت جتنی بھی تفسیریں ہیں وہ سب پڑھ لیجئے کہ مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں، اردو کی ہوں یا عربی کی ہوں، سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. طلقاء کو پہلے سمجھیے. طلقاء طلیق کی جمع ہے. طلیق وجہ طلق، یعنی حشاش بچھاش چہرہ. طلق طلق کہتے ہیں، اسی سے طلاق ہے، ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. یعنی خامند کا اپنی بیوی کو اپنے معاہدہ نکاح سے نکال دینا کہ وہ اب آزاد ہے جہاں چاہے. تو طلقاء ان لوگوں کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشرکین اور کفار تھے قریش اور بنو امیہ میں سے، کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اسلام کے خلاف سازشیں کی. رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ پر ہجرت کی طرف مجبور کیا. آپ نے مکہ کو چھوڑا، صحابہ پر ظلم و تشدد کیا. عمار، خباب، صہیب، صحابہ کرام، عبداللہ ابن مسعود، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ ان مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے. انہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا. یہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو تفصیل ملے گی. تو یہ مظالم کنہوں نے کیے تھے؟ یہ اہل مکہ نے کیے تھے، قریش اور بنو امیہ کے سرداروں نے کیے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی فتح کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور فتح مکہ کا موقع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ انتم طلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو، تمہاری گردنیں نہیں ماروں گا، تم سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے. ایک صحابی نے اس موقع میں فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ میں پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اس لیے آپ نے ان لوگوں سے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے دن آزاد ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا. تو ان لوگوں کو طلقاء کہا گیا. اور پھر بعد میں جب حنین کا غزوہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ مال غنیمت جب سامنے آتا ہے، اس مال غنیمت میں آپ نے کچھ لوگوں کو حصہ دیا. وہ لوگ
جنہیں حصہ ملا انہیں مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں. اور یہ مؤلفۃ القلوب یعنی ان کے دلوں کو کھینچا جائے، تألیف کی جائے. ان سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، اسلام سے پھر جائیں گے اور ایک فتنہ برپا کریں گے. تو ایسے لوگوں کو مال غنیمت میں سے، حنین کے مال میں سے حصہ دیا گیا. تو یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے، طلقاء اور مؤلفۃ القلوب. بعض لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب آپ یہ جو طلقاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کون مراد ہے؟ تو یہ لوگ مراد ہوتے ہیں. اور ان طلقاء اور مؤلفۃ القلوب یہ دونوں جو کیٹیگری ہیں، یہ جناب ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ ان کے اندر جمع ہے کہ حنین کے مال میں سے بھی ان کو دیا اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. یہ ہمارے ہاں جو رجال کی کتابیں لکھی گئی ہیں اہل سنت والجماعت کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ طلقاء کون لوگ ہیں اور صحابہ کرام کون ہیں. صحابہ کرام جو قرآن مجید نے کہا ہے السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو مہاجرین و انصار ہیں، یعنی فتح مکہ تک جو لوگ اسلام کے خلاف آتے رہے، جو لوگ اسلام کے خلاف آتے رہے، جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، جنہوں نے احد کیا، جنہوں نے خندق کیا، جنہوں نے رسول اللہ کو طائف کے اندر ستایا، وہ لوگ تو فتح مکہ تک سارے کے سارے کون تھے؟ مشرک تھے. اور جو رسول اللہ کے ساتھ تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو معہ ہے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہیں، اور یہ مشرکین آپ کے خلاف ہیں. تو جب قرآن میں صحابہ کی مدح اور فضیلت کی آیتیں اتر رہی تھی، یہ یاد رکھیے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ہے کہ جب قرآن میں صحابہ کی مدح کی، تعریف کی، توصیف کی، ان کے فضائل کی آیات اتر رہی تھی کہ یہ صحابہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی کامیاب ہیں، وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے. یہ جن صحابہ کے بارے میں اتر رہی تھی یہ وہ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے. اور جو قرآن میں مذمت آئی ہے مشرکین کی کہ ان سے جہاد کرو، یہ جہاں ملے یہ مشرکین کو قتل کرو، ان کی مذمت بیان کی قرآن مجید نے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو یہ جو مشرکین کا طبقہ ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ پر بعد میں کیا ہوئے؟ طلقاء بنے. یہی لوگ کیا ہوئے؟ طلقاء بنے. لہٰذا جب بھی صحابہ کرام کی فضیلت کی آیتیں اتر رہی تھیں تو اس میں یہ مشرکین شامل نہیں ہیں، اس میں یہ مشرکین شامل نہیں ہیں. اس لیے بعد میں اگر ان میں سے کوئی شخص جا کے طلقاء میں سے بنتا ہے تو وہ یہ آیت اس کو مخاطب نہیں ہوگی. یعنی قرآن مجید کا یہ حکم کہ جن لوگوں نے ہجرت کی یا جنہیں اپنے گھروں میں محصور کر دیا گیا، یا وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں جو طلقاء ہے. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی یا ان لوگوں میں یہ نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام کی فضیلت کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں یہ لوگ شامل نہیں تھے تو اس کے مخاطب بھی نہیں ہوں گے. اس لیے صحابہ نے جو سابقون الاولون ہیں انہوں نے ان لوگوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا اور وہ کیٹیگری تھی طلقاء. امام حسن علیہ السلام جب امام علی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو خارجی عبد الرحمن ابن ملجم المرادی کی طرف سے، اور یہ پورا پلان تھا، منصوبہ تھا، اس کو اس نے سر انجام دیا. تو اس کے بعد امام علی کی جو خلافت ہوتی ہے وہ شورا کے ذریعے سے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی خلافت وہ شورا کے ذریعے ہوئی. اور تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، 5 خلیفہ راشد ہیں. اس لیے امام حسن علیہ السلام جب وہ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں تو معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف ایک بڑا لشکر جرار لے کے آ جاتے ہیں، ایک بڑا لشکر. امام حسن علیہ السلام وہ بھی لڑنے کے لیے لشکر لے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کی خون کی حفاظت کے لیے لحقن دماء المسلمین، کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، صلح کرتے ہیں. اور یہ صلح اس کا آج بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس پر کی جاتی جی امام حسن نے صلح کر لی تم بھی قبول کر لو. تو اس کی جو شرائط تھیں وہ کیا تھیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا
بس جی صلح کر لی اور باقی سارا پانی پھیر دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ یہ طلاقات ہے، اور ان کو طلقاء کے پر ان کا جو لفظ کا استعمال ہے یہ امام علی علیہ السلام نے کیا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے استعمال کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ معاویہ بن ابی سفیان کو طلقاء میں ہی شمار کرتے تھے۔ میرے سامنے فتح الباری ہے، فتح الباری میں یہ اس کی جلد نمبر 23 ہے، اور جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 410، باب الاستخلاف ہے بخاری کا، باب الاستخلاف، خلافت، کسی کو خلیفہ بنانے کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی طلیق کو، طلقاء کو وہ اہل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے، اور یہی امام علی علیہ السلام کا موقف ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ طلقاء کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ خلافت کے اوپر، اقتدار کے اوپر آئے، کیونکہ جو قربانیاں السابقون الاولون نے دی، ان صحابہ کرام نے دی ہیں، اور اسلام کی مشکل کے وقت میں رسول اللہ کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اپنے قوم کو چھوڑ دیا، اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اور اس کے لیے مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ان کے برابر میں تو یہ طلقاء نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنیے، قول سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ یہ خلیفہ کا تعین کریں گے، جہاں پر ان کی اکثریت ہوئی وہ خلیفہ ہوں گے، تو فتح الباری کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 7218، اس کی شرح کے اندر ابن حجر عسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث وہ لکھتے ہیں، تو جب 6 افراد کی کمیٹی بنائی اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو چن لیں، وَإِنَّمَا خَصَّ السِّتَّةَ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَمْرَانِ، اس لیے کہ ان 6 میں 2 باتیں جمع ہو گئی تھی، كَوْنُهُ مَعْدُودًا فِي أَهْلِ بَدْرَ، کہ یہ ایک بات تو یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ اہل بدر میں سے تھے، وَمَاتَ النَّبِيُّ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، اور دوسری کوالٹی ان کی یہ تھی کہ جو 6 افراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ اس حالت میں ہوا کہ آپ ان 6 افراد سے راضی تھے۔ یہ 2 کوالٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب عثمان واما الاول فاخرج ابن سعد، آگے لکھتے ہیں من طریق عبد الرحمن ابن ابزہ عن عمر قال هذا الامر في اہل بدر، یہ امر خلافت یہ بدر کے اندر رہے گا، اہل بدر میں رہے گا، ما بقی منهم احد، جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی باقی ہے، یہ اہل بدر سے باہر نہیں ہوگا۔ ثم في اہل احد، پھر یہ اہل احد کی طرف، جنہوں نے احد کی جنگ لڑی ہے مسلمان ہو کر، جنہوں نے احد کی جنگ لڑی ہے مسلمان ہو کر، یہ ان کے اندر ہوگا، یعنی خلافت ان کا حق ہے۔ ثم فی کذا، پھر بعد والوں میں، اس طرح یعنی درجہ بدرجہ۔ ولیس فیہا لطلیق، اور اس میں کسی طلیق آزاد کردہ کے لیے کوئی حق نہیں ہے، کہ جسے فتح مکہ کے اندر موقع پر آزاد کیا گیا۔ ولا لمسلمۃ الفتح شیء، اور نہ ان لوگوں کے لیے کہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے۔ ولا لمسلمۃ الفتح شیء وهذا مسیر منه الى اعتبار تقدیم الافضل فی الخلافہ، یہ کس کا ہے حوالہ جناب؟ فتح الباری جلد 23 صفحہ 410۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلقاء کو اس بات کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، کس چیز کا؟ حکمرانی کا، اقتدار کا۔ اسی طرح حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب معاویہ کو طلیق سمجھتی تھیں۔ کیا سمجھتی تھیں؟ طلیق، اور طلیق کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ، المجلد الثامن، 8ویں جلد ہے، پاکستان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 190۔ کہتے ہیں قال ابن عساکر باسنادہ عن ابی داود الطیالسی، ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ کہا ہے ابو داود الطیالسی سے، حدثنا ایوب بن جابر، ہمیں ایوب بن جابر نے روایت کیا، عن ابی اسحاق عن الاسود ابن یزید، اسود ابن یزید سے، وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ ام المؤمنین، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، الا تعجبین لرجل من الطلقاء ینازع اصحاب محمد فی الخلافہ، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی یا ام المؤمنین ایسے شخص کو دیکھ کر کہ جو طلقاء میں سے ہے اور جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خلافت کے معاملے میں جھگڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے؟
اب یہاں پر دیکھیں کہ اسود ابن یزید وہ ان دونوں چیزوں میں فرق کر رہے ہیں. کن کن چیزوں میں؟ طلقاء میں اور اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کرو، صحابہ اور ہیں، طلقاء اور ہیں، بس یہی ہمارا مطالبہ ہے. بھائی اہل سنت کی طرف آ جاؤ نا، یہ کوئی شیعوں کی کتاب ہے بھائی؟ البدایہ والنہایہ سلفی ہیں، ابن تیمیہ کے معاصر ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یہ کیا تصحیح کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات تشیع کی ہوتی، شیعت ہوتی، تو ابن کثیر لاتے اس چیز کو. ابن کثیر بھی کہتے ہیں نا بھائی اس کو تو شیعت کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لہذا اس کو محو کر دو، ختم کر دو، ہٹا دو. لیکن نہیں، اہل سنت والجماعت اسی بات کا نام ہے کہ طلقاء میں اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں فرق کرو، فرق کر کے جئیں، ایک مکس نہ کریں. آج کل کے ہمارے ہاں جو نواسب اور ناصبی ہیں اور امام علی علیہ السلام کا بغض ان کے دلوں میں ہے، اہل البیت علیہ السلام کا، اور وہ امام علی کے اوپر دوسروں کو فضیلت دے رہے ہیں یا برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت کہاں پہ کھڑے تھے. تو اسد بن یزید کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین عائشہ سے عرض کیا، یہ بات میں نے کہی تو ام المؤمنین نے فقالت، انہوں نے فرمایا وما تعجب من ذالک، آپ کو اس پہ کیا حیرت ہے؟ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اور بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ سلطان اللہ یؤتیہ البر والفاجر، یہ اللہ کی بادشاہت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، نیکوکار کو دے یا فاجر کو دے، نیک کو دے گنہگار کو دے، یہ اللہ کی بادشاہی ہے. وقد ملک فرعون مصر 400 سنہ، جبکہ فرعون نے مصر پر 400 سال تک بادشاہت کی ہے. یعنی یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہو کہ طلقاء میں سے ایک فرد وہ اصحاب محمد، یعنی یہاں اصحاب محمد سے مراد امام علی علیہ السلام ہے. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ کسی کو بادشاہت مل جائے، کسی نے 65 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا وہ بادشاہ ہو گئی. یہ کسی طرح سے بھی فخر کی بات نہیں ہے یا فضیلت کی نہیں ہے کہ جسے بڑھ چڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ام المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ تم طلقاء میں اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے فرق کر رہے ہو، بھائی وہ صحابی ہے، خاموش ہو جاؤ، جو بھی ہے وہ صحابی ہے. نہیں، ام المؤمنین نے کیا فرمایا کہ یہ تو بادشاہت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکار کو دے یا بدکار کو دے. فرعون کو 400 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بادشاہت دی اور وہ بادشاہ رہا. صحابہ کرام کا یہ موقف رہا ہے. امام علی علیہ السلام کا بھی یہی موقف تھا، امام علی علیہ السلام کا بھی یہی موقف تھا. یہ میرے سامنے شرح صحیح مسلم ہے، علامہ غلام رسول سعیدی شارح صحیح مسلم رحمہ اللہ انہوں نے یہ لکھی ہے. اس کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 805 پر یہ لکھتے ہیں امام علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان امیر الطلقاء کو ایک خط روانہ کیا تھا. اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام علی نے یہ لکھا، امام علی نے فرمایا حضرت علی نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے ہاتھ یہ خط روانہ کیا، حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ تم شام میں ہو اور اہل مدینہ نے میری بیعت کر لی ہے، اور یہ بیعت تم پر لازم ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے جنہوں نے میرے پیشرو کی بیعت کی تھی، یعنی مجھ سے پہلے خلفاء کی. اس لیے اب حاضر کے لیے انتخاب کی گنجائش ہے، نہ غائب کے لیے اس کو مسترد کرنے کا موقع ہے. یہ شورا صرف مہاجرین و انصار میں منحصر ہے. اگر وہ کسی شخص کو منتخب کر کے بالاتفاق امام مقرر کرے تو اس کی امامت لازم ہو جائے گی. سو جو شخص اس کی خلافت سے خروج کرے اس کو واپس لوٹنے پر مجبور کرو، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے طریق مسلمین کی اتباع کرانے کے لیے جنگ کرو. لہٰذا تم بھی اس شخص کی خلافت کو مان لو جس کی امامت کو تمام مسلمانوں نے مان لیا ہے. تم نے قاتلین عثمان کے حوالے کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے، لہٰذا اگر تم نے اپنی رائے واپس لے لی اور اپنے اختلاف سے رجوع کر لیا اور تمام مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کر لیا تو میں تمہارے اور تمہاری قوم کے ساتھ کتاب اللہ کے مطابق سلوک کروں گا. اور اگر تم اپنی ہوائے نفس کی بجائے عقل سلیم سے غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ میں قریش میں سب سے زیادہ خون عثمان سے بری ہوں. اور تم یہ سمجھ لو کہ تم ان طلقاء میں سے ہو جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے، جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کا یہ موقف تھا. امام علی کسی بھی طرح سے طلقاء کو خلافت کا حق نہیں سمجھتے تھے، حقدار نہیں مانتے تھے. اس لیے خلافت کے معاملے میں امام علی کا موقف سب سے زیادہ معتبر ہوگا، نہ کہ کسی طلیق کے لیے کہ جناب وہ اس کے لیے تلوار بھی اٹھا لے اور
السابقون الاولون کے فرد امام علی علیہ السلام ان کے خلاف جنگ کو چھیڑ دے تو یہ حق نہیں رکھتا ہے کوئی بھی امام علی کے مقابلے کے اندر. یعنی جو امام علی کا مرتبہ ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، یا جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، تو امام علی کی رائے کے مقابلے میں تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. کسی کی کیا کوئی مقام ہی نہیں ہے کسی کا، کہ جب امام علی نے فرما دیا کہ طلقاء کے لیے اس میں کوئی حق نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا امام علی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر، دیگر صحابہ کرام، عبد الرحمن بن غنم العشری، سعد بن سوحان، جلیل القدر صحابہ کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ طلقاء کو ان کو طلقاء سمجھتے تھے، اور امام علی، حضرت عمر یہ کسی بھی طرح سے طلقاء کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف میں نے آپ کو فتح الباری بخاری سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور شرح صحیح مسلم سے جناب امام علی علیہ السلام کا موقف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. عبد الرحمن بن غنم اشعری، ان کا میں اسد الغابہ سے حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ اسد الغابہ ہے، اسد الغابہ، عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس میں فرق کرتے تھے، وہ بھی یہ فرق رکھتے تھے. عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاذ بن جبل کے شاگرد مشہور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ابو درداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ امیر الطلقاء معاویہ کا پیغام لے کر جب امام علی علیہ السلام کی طرف آئے، ایک پیغام بھیجا تھا، تو جب معاویہ کا پیغام لے کر آئے اور واپس لوٹ رہے تھے مولا علی کی طرف سے، تو راستے میں عبد الرحمن بن غنم اشعری کے پاس ٹھہرے. عبد الرحمن بن غنم اشعری نے ان دونوں صحابہ کی، ابو درداء اور ابو ہریرہ، ان دونوں کی خوب سرزنش کی، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ ان دونوں سے کہا تم دونوں سے تعجب ہے، حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح تم دونوں نے اپنے اوپر وہ امر جائز کر لیا جس کی وجہ سے تم دونوں علی سے کہتے ہو کہ خلافت کو مشورے میں ڈال دو، حالانکہ تم دونوں نے سمجھ لیا ہے کہ علی کی بیعت مہاجرین اور انصار اور اہل حجاز اور اہل عراق نے کی ہے، اجماع ہے، اور جو لوگ ان سے راضی ہیں وہ بہتر ہیں ان سے جو ان سے ناراض ہیں. یعنی امام علی اور امام علی کے جو اصحاب ہیں، جو آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، وہ بلا شک و شبہ ان طلقاء سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. یہ ان لوگوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے ان لوگوں سے کہ جو امام علی سے ناراض ہے، یعنی شامی گروہ سے. اور جس نے ان سے بیعت کی ہے وہ شخص سے بہتر ہے جس نے ان کی بیعت نہیں کی. اور مشورہ کرنے میں معاویہ کو کون سا دخل ہے؟ اور ان دونوں کو ان کے قاصد ہو کر آنے پر برا بلا کہا. پھر ان دونوں نے عبد الرحمن کے کلام سے ان دونوں کو شرمندگی ہوئی، یعنی ابو درداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، تو ان دونوں نے اپنے آنے پر ان کے سامنے ہی توبہ کر لی کہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم امام علی علیہ السلام کی طرف وہ پیغام لے کر گئے. یہ اس پر انہوں نے توبہ اور ندامت کا اظہار کیا. تو جلیل القدر صحابہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب جو افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ اس بات میں فرق کر رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی حق نہیں پہنچتا طلقاء کو خلافت کے معاملے میں. خلافت کا حق وہ بدر والوں کو ہے، احد والوں کو ہے، بیت رضوان والوں کو ہے، انصار کو ہے، مہاجرین کو ہے، ان لوگوں کو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا، اپنے بیٹے کو اس میں شامل نہیں کیا. تو پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ طلقاء کو اس خلافت کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب یہ امر خلافت کسی نااہل کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر، پھر ایسے وقت کا انتظار کر کے تباہی ہے، بربادی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو خلافت راشدہ چل رہی تھی، جس طرح خلافت راشدہ یعنی جو خلفاء کے ادوار تھے، امام علی علیہ السلام اور ان سے پہلے جو خلفاء کے ادوار تھے، امام علی کا جو دور ہے وہ تو خلافت راشدہ میں سنہرا دور ہے. عدل اور انصاف کے اندر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کیا جا سکتا. عدل اور انصاف کے اندر جو امام علی نے عدل و انصاف قائم کیا، یہ خلافت جس درجے پر مولا علی کے زمانے میں خلافت علی منہاج النبوت تھی، اس سے پہلے بھی اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. اس سے پہلے بھی اس کی مثال موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی
بعد کی ملوکیت سے تو بدر جہاں بہتر تھا وہ پہلا زمانہ. تو لہٰذا اس خلافت کے مقابلے میں جب طلقاء کے پاس جب اقتدار چلا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ نااہلوں کے پاس جب گیا تو کیا ہوا؟ یزید کس نتیجے کے اندر آیا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی؟ آگے پھر صحابہ کرام حجر بن عدی کی شہادت اور جلیل القدر صحابہ کرام کو حق بات کرنے کے اوپر ڈانٹا گیا، انہیں علاقے سے بدر کیا گیا، شہید کیا گیا، ہاتھ باندھ کر شہید کیا گیا، زبانیں کاٹی گئیں. پھر آگے اہل البیت علیہم السلام کی قربانیاں، انہیں علاقے بدر کیے گئے. یہ سب کچھ جو ہوا ہے آگے پھر ملوکیت کی کارستانیاں ہیں، آگے پھر ملوکیت کی وجوہات. اس پر تفصیل اگر آپ نے دیکھی ہو تو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی خلافت و ملوکیت میں دیکھ سکتے ہیں، تاریخی کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے کہ کس طرح سے ظلم و ستم آگے پھر ہوئے. تو آگے کے جتنے بھی جو واقعات ہیں، اہل البیت علیہ السلام پہ جو مظالم ہیں، یہ سب کے سب اس ملوکیت کی وجہ سے ہوا ہے. اسی لیے صحابہ کرام یہ بالکل روا نہیں سمجھتے تھے کہ خلافت وہ نااہل کو جائے اور طلقاء میں سے جائے. لیکن امام حسن علیہ السلام جس طرح کے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3746 ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مناقب کے اندر امام بخاری نے روایت کیا، اور جسے بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس کا صحیح مفہوم آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ امیر الطلقاء وہ ایک بڑا لشکر لے کر آ گئے، اور امام حسن کے پاس بھی بڑا لشکر ہے، اور اگر یہ آپس میں جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کا بہت خون بہتا ہے، اور پہلے بھی مسلمانوں کا بہت خون بہہ چکا ہے، لہٰذا انہیں اس خون سے بچانا ہے. امام حسن سمجھتے تھے کہ یہ کسی بھی طرح سے نہیں رکے گی یہ بات جب تک کہ یہ اقتدار اس شخص کو حوالے نہ کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام حسن نے صلح کر لی. جب امام حسن نے صلح کر لی تو تم کیوں راضی نہیں ہو؟ بھائی صلح کر لینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرا شخص حق پر ہے یا اس کی خلافت اس کی حکومت بہتر ہے، یہ لازم نہیں آتا. مثلا آپ اپنے مخالف سے صلح کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا شخص ناحق پر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو کہ دوسرا جو ہے وہ حق پر ہو گیا؟ نہیں، آپ نے صلح کی، آپ نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو آپ تو حق پر ہیں. دوسرے سے دوسرا ایکسپوز ہو گیا، وہ ایکسپوز ہو گیا کہ جناب اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس اقتدار کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے قریش کے ساتھ صلح کی. تو یہ جو صلح ہوئی ہے صلح حدیبیہ، جسے قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح سے یہ ثابت ہوا کہ قریش حق پر ہے یا آپ قریش سے راضی ہیں. آپ نے صلح کی ہے اپنے اس وقت کے لیے کہ اس وقت میں اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو صلح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوا، احادیث کی کتابوں سے معلوم ہوا، اس کے فوائد ہیں. آپ نے صلح کی، اور قطعی طور پر بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جناب وہ مشرکین جو ہیں وہ کیا ہو گئے، وہ حق کے اوپر آ گئے. امام حسن نے صلح بھی اسی طرح سے کی ہے کہ جو اب اس میں مسلمانوں کا خون محفوظ کرنا ہے، مسلمانوں کی جانیں محفوظ کرنی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 3746 پر یہ حدیث نقل کی ہے. حدثنا صدقہ اخبرنا ابن عیین حدثنا ابو موسیٰ. اچھا حدیث کی سند ہے، اس کو چھوڑتا ہوں میں. فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین. ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا اس حال میں کہ آپ منبر پر تھے، آپ اور امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں تھے. آپ کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے. آپ نے امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں آپس میں صلح کرائے گا. اس حدیث کے اندر کچھ باتیں اہم ہیں جو میں آپ کے سامنے اس حدیث کے ضمن میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سید کا لفظ استعمال کیا ہے تو امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا ہے. لہٰذا امام حسن کے مقابلے میں آنے والا جو شخص ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، اس پر سید کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. ہاں یعنی آپ یہ جو لکھتے ہیں نا سیدنا، اور وہ امام حسن کے مقابلے میں بھی آیا ہو، تو اس حدیث کے مطابق سید کس کے لیے بولا گیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے لیے.
دوسرے کے لیے سید کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا سید جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے لیے بولا جائے گا، سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین، سیدنا امام علی، طلقاء کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو بات ہے اس کے اندر فرمایا کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ، اللہ عز و جل اس کے ذریعے، اس بیٹے کے ذریعے سے، بھی فرمایا، اس کے ذریعے سے صلح فرمائے گا۔ دوسرا چاہے کتنا بھی شر پھیلانے کی کوشش کرے، قتال کے لیے آ جائے، مسلمانوں کے آپس میں لڑانے کے لیے، لیکن صلح اللہ عز و جل بھی اس بیٹے کے ذریعے سے ہوگی، اس بیٹے کے ذریعے سے کرائے گا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی اس ہی فضیلت ہے اس روایت کے ذریعے۔ لہٰذا ان وجوہات کو دیکھ کر امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی۔ اب وہ صلح کن شرائط پر ہوئی تھی؟ ان شرائط کا بالکل بیان ہی نہیں ہوتا۔ ان کو کوئی بھی ایسا شخص کہ جو ان مسائل کو ڈسکس کر رہا وہ بیان نہیں کرتا، بس ناس بھی یہی کہتے ہیں جی صلح امام حسن ہو گئی، صلح امام حسن ہو گئی۔ اب وہ شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط اس کے اندر یہ تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ یہ جو شرائط ہیں یہ کسی ایک کتاب کے اندر اس طرح پورا معاہدہ موجود نہیں ہے، مختلف جگہ کے اوپر اس کے ٹکڑے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے جو اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جیسے البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خلافت کے یہ جو خلافت ہے یہ امام حسن علیہ السلام کی طرف واپس آ جائے گی۔ اگر معاویہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو خلافت امام حسن علیہ السلام کی طرف ہوگی، اور یہ شرط ہے کہ معاویہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بعد کسی کو نامزد کرے، بلکہ شورا کا یہ حق ہوگا۔ اور یہ شرط بھی اس کے اندر تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط عائد کی کہ میرے والد گرامی امام علی علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ اس شرط کو نہیں مانا گیا، لیکن پھر امام حسن نے کہا کہ میرے سامنے کم از کم تو نہ دی جائے، اس بات کو مان لیا گیا۔ البدایہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 617 ہے۔ فبعث الیہ معاویہ عبداللہ ابن عامر و عبد الرحمن ابن سمورہ، معاویہ نے امام حسن کی طرف عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن ابن سمورہ کو بھیجا۔ وہ فقدما علیہ الکوفہ فبذل له، کوفہ میں امام حسن کے پاس آئے تو امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط رکھی وَأَلَّا يُسَبَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسْمَعُ، کہ امام علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی اس حال میں کہ وہ سن رہے ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط رکھی۔ تو اب یہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَزَلَ عَنِ الْإِمْرَةِ لِمُعَاوِيَةَ، جب انہوں نے یہ کیا تو آپ امارت سے، آپ حکومت سے ہٹ گئے اور حکومت اقتدار کو چھوڑ دیا آپ نے۔ یہ شرط لکھی گئی ہے، فتح الباری کے اندر یہ موجود ہے۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، انہوں نے لکھا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، ایک شرط وہاں موجود ہے۔ اسی طرح معاویہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنا سکتا، ابن حجر الشافعی نے الصواعق المحرقہ کے اندر لکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو مولا علی پر سب و شتم کی بات جو ہے یہ ابن اسیر الجزری نے الکامل فی التاریخ کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی جو شرائط تھی، بنیادی جو شرائط ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی صلح حسن کی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کیا ان شرائط میں سے کسی شرط کو پورا کیا گیا؟ نہیں۔ یہ مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہ مدینہ جب آتے ہیں تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں امر معاویہ نے حکم دیا سعد کو کہ آپ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ابو تراب کا لفظ استعمال کیا، گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کے وہ خصائل ذکر کیے کہ میں کن وجہ سے علی کو گالیاں نہیں دیتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے لیے ہوتی تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے بہتر ہوتی۔ تو علی کو گالیاں دینے کے بلکہ لوگوں کو کہتے تھے وہ، جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں کچھ لوگ یہاں پر امرا کا معنی کہتے ہیں امیر بنا ہے۔ بھائی سعد بن ابی وقاص کب امیر بنے ہیں؟ وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے تھے، وہ نہ تو مولا علی کے ساتھ تھے نہ شامیوں کے ساتھ تھے، وہ سائیڈ پہ ہو گئے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص تو کبھی امیر بنا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا اچھا پھر کہتے ہیں جی سب کا معنی یہاں پہ کچھ اور ہے، یہ تو حضور کے لیے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب کا لفظ ثابت کرتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ کی زبان سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ وحی الہی ہے۔ اور انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ اور آپ صحیح احادیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو نہیں تھے، لیکن کسی کو بچانے کے لیے
اپنے محبوب کو بجانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ سب ثابت کرتے ہیں. تو خود تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کر نہ سکے، بلکہ رسول اللہ کو بھی معاذ اللہ اپنے جیسا قرار دینے کی کوشش کی نا انہوں نے کہ جی یہ گالیاں دیتے ہیں تو کیا بات ہے، وہاں بھی تو گالیاں ثابت ہیں. تو یہ معلوم ہے صحیح مسلم کی حدیث سے، ترمذی کے اندر موجود ہے، صحاح کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی امام علی علیہ السلام کو جو کہ وصی رسول ہے اور اہل سنت کے ہاں چوتھے خلیفہ ہیں، انہیں اموی زمانے کے اندر گالیاں دی جاتی تھیں، سب و شتم کیا جاتا تھا. تو لہٰذا کوئی شرط جو ہے نا وہ پامال کی گئی، پیروں تلے رون دی گئی. امام حسن علیہ السلام نے جو صلح جن چیزوں کے اوپر کی، پھر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. پھر جو یہ شرط تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے بلکہ وہ امر جو ہے خلافت واپس امام حسن کی طرف آ جائے گی، اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا. بعد میں آپ دیکھیں کہ 11 سال پہلے ہی اپنی زندگی کے اندر ہی یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے پوری سر توڑ جوڑ کوششیں ہوئیں. مدینہ کے اندر لوگوں کے مروان کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے یزید کے لیے بیعت کرو. اور پھر وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس موقع پر جب کہا معاویہ کے سامنے ہی، تو پھر کس طرح سے عبداللہ ابن عمر کو دھمکایا گیا، کیسے دھمکایا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر چونکہ ایسے انسان تھے وہ انہوں نے پھر آگے کوئی اس طرح کوئی جواب نہیں دیا، اپنی جان بچا لی. صحابی سے کہا کہ میں نے اس وقت خاموشی میں رہ کر اپنی عافیت ہی سمجھی. انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے ٹھیک ہی کیا ہے. تو صلح امام حسن جن شرائط کے اوپر ہوئی ہے، جو اسباب تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو شرائط تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، جو بنیادی شرائط تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، معاملہ شورا کی طرف ہوگا، امام علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، ان میں سے کسی چیز پر ابھی عمل نہیں ہوا تو بھائی وہ برابر قرار دے دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ یہ اموی جو ہے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی بھی یہ توہین کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی کتنی بڑی توہین کہ جناب وہ ایک قول بنا کے لے آئے ہیں، ایک انسان کی توہین. اور پھر وہ عمر بن عبدالعزیز کی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا جلیل القدر انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جانے والا جو گرد و غبار ہے، جو رسول اللہ کی معیت میں اس نے جو جہاد کیے تھے، جو گھوڑے دوڑائے تھے، اس گرد و غبار کے بھی برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز کی توہین نہیں ہے، واضح توہین ہے. یہ ایک تابعی کی، عام انسان کو جانور سے تشبیہ، جانور کی بھی اس کے ناک میں جو ریت جا رہی ہے اس کے ساتھ. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز کی توہین عام انسان کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب مثلا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی کہے کہ جی میرے آج کے زمانے میں ہماری بائک کے جو سائلنسر ہے اس کا جو دھواں ہے وہ بھی جو ہے وہ فلاں سے افضل ہے. اگر میں اس طرح کسی کے ساتھ تشبیہ دوں تو اس طرح کی تشبیہات یہ کرتے ہیں. یہ تشبیہ ممکن ہے کہ آپ کسی انسان کو ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دیں، اور وہ بھی پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے جنہیں خلفائے راشدین میں لوگوں نے ان کے دور کو شامل کیا ہے. کس بات کے اوپر ان کی توہین کی جاتی ہے؟ ان کی توہین اس لیے کی جاتی ہے کہ بنو امیہ نے جو خطبوں کے اندر یہ رسم بد جاری کی تھی، عمر بن عبدالعزیز نے اسے ختم کیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس بدعت کا خاتمہ کیا اور ان اللہ یأمر بالعدل اس آیت کو اس حصے میں بنایا. تو عمر بن عبدالعزیز کو نہیں چھوڑا انہوں نے. من گھڑت جی قصے بنائے ہوئے ہیں، کہانی عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول ہے، فلاں کا قول ہے، ایسے ہی قول ہے. یہ جو صوفی اس طرح کے جعلی جو بیان کرتے ہیں ان کا دھندا چلتا ہے کہانیوں کے اوپر، جھوٹی روایتوں کے اوپر. اگر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک نے یہ کہہ بھی دیا ہے تو اس قول کی کیا حیثیت ہے؟ اس قول کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو آپ گھوڑے کی ناک میں اس سے بھی افضل، استغفر اللہ، کتنی توہین. تو جب یہ حکم یہ تھا کہ رسول اللہ کی اقتداء کی جائے، رسول اللہ کی اقتداء نہ کر سکے، اتباع نہ کر سکے، قرآن کو اور اہل البیت کی اتباع نہ کر سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کوشش یہ کی کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی اپنے جیسا ثابت کرنے کی کہ جی اگر یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیوں کو حکم دے تو کیا مطلب؟ مسلم کے اندر تو یہ بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گالیاں معاذ اللہ ثابت ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ اموی زمانے میں جو اسلام کا جو حشر کیا ہے نا جس طور پر، وہ یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اہل البیت کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے ذہن اور قلب کو اللہ عز و جل اپنے نور سے بھر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.